بنیاد پر، اسی طریقے سے لیبیا کا لیڈر بیعت کی بنیاد پر، اسی طریقے سے چچنیا کا لیڈر امام شامل بیعت کی بنیاد پر، ہمارے ہاں شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ بیعت نہیں ہے؟ بیعت ہے اسلام میں، وہ پیری مریدی کی بیعت عام ہو گئی ہے لوگوں کے علم میں، لیکن یہ کہ اصل بیعت ہے جماعت بنانے کے لیے کہ میں آپ کو اپنا امیر مانتا ہوں، آپ کا حکم مانوں گا، عمل کروں گا، مشورہ ضرور دوں گا، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ یہ ہے وہ بیعت جس کی بنیاد پر کہ صحابہ کرام کو حضور نے ایک نظم کے اندر جو ہے جمع کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں بھی ایک آیت اسی میں ہے نا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور آپ نے خیر کو بڑا اچھا کھولا تھا سورہ نحل کے آیت سے کہ خیر کا مطلب ہے قرآن ہے، یعنی ایک جماعت بنے گی قرآن کی تعلیم سے، اور پھر وہ جماعت آگے چل کے وہ جماعت الخیر بنے گی جو اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں نظام لا سکے۔ ایک کال ہے ابھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صحیح، ہاں صحیح، تعارف کرایو۔ میں جعفر جانو بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی صحیح۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ آج کے جو ہمارا قوم کا حال ہے اور اسلام کی طرف ہم نہیں آتے ہیں، اس میں علماء کی کتنی ذمہ داری ہے؟ جی محترمی، یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ علماء پر ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح رہنمائی نہیں کر رہے، فرض کیجئے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے علماء کی تعلیم کا نظام وہ نہیں بنایا کہ جو ان کو پوری دنیا کے حالات سے بھی باخبر رکھتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں نہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہو کر خطبہ دے، کیوں نہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھائے، کیوں نہ کوئی ایک مسلمان خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائے۔ ہم نے ایک علماء کا پروفیشن بنا دیا ہے جو کہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہماری ہوئی نا۔ تو یہ ہے، ذرا سوچ لیجئے۔ البتہ ایک دوسرے کو الزام دینے کا فائدہ نہیں ہے، سوچ ہونی چاہیے پازیٹو کریں کیا۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ لوگوں کے اندر عام شعور پیدا کیا جائے۔ ہمارے اس ملک کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے اور بہت ہمارے لیے اندیشے ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسے اگر قائم رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو وہ سوائے اسلام کے کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے وہی ایک تحریک اٹھے، ایک جماعت بنے حزب اللہ۔ وہ جماعت جو ہے یہاں پر چونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو نظام اس وقت ہے، وہ جو ہمارے ہاں کے زمیندار ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، پیر ہیں، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ ہماری قوم کے سروں پر سوار ہیں۔ ہماری سیاست کتنی ہی اچھی سے اچھی ہو جائے، وہ جو ہے وہ سوائے وہ جو میوزیکل چیئرز گیم جو کہلاتا ہے اس کے سوائے کچھ نہیں۔ اچھے سے اچھا الیکشن کریں گے وہی لوگ آئیں گے نا، چچا نہیں تو بھتیجا، باپ نہیں تو بیٹا، اللہ اللہ خیر اللہ، وہی خاندان ہے۔ جب تک ایک عوامی تحریک اٹھ کر اور یہاں انقلاب برپا نہیں کرتی، اور اسلام کا انقلاب۔ صحیح۔ فرید صاحب ہیں سکھر سے۔ جی السلام علیکم فرید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ہمارے مہران چینل پہ آپ آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سوال کچھ یوں ہے میرا کہ ہمارا ملک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور ہمارا حکمران بھی قرآن اور سنت کا ہونا چاہیے جو اس سے خود کاربند ہو۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہم مسلمان جب ووٹ دیتے ہیں تو جب ووٹ ہم ایک ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کیونکہ ہم نے اس کو منتخب کیا، ہمیں پتا بھی ہے کہ وہ قرآن اور سنت پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ ان ووٹرز کا کیا اسلام میں ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا سزا ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر سالانہ طور پہ ایئرلی، جو آج کے دور میں زیادہ کچھ ہو گیا ہے کہ پیدائش، وفات یا شہادت کو با ایئرلی منایا جاتا ہے، یہ اسلام کے روح سے کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ غلط تھی کہ ہماری ایک ریاست اسلامی فلاحی ریاست ہے، جو کہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک غلط اس کی پکچر پیش کی جو کہ وہ نہیں ہے۔ وہ اگر ہوتی تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وہ تو ریاست نہیں ہے، ریاست اس رخ پر نہیں گئی ہے۔ ہم نے وہی 1935 کا جو قانون تھا اسی کو لے کر جو ہے آگے بڑھا کر اسی کا اپنا نظام بنا رکھا ہے۔ نظام پورا کا پورا وہی ہے جو انگریز چھوڑ گیا تھا۔ پوری ہماری معیشت سود کے اوپر ہے، بینکوں پر ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے این بنوک این فکر چالاک یہود۔ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ یہودیوں کے چالاک اور شریر اور شیطانی ذہن کی پیداوار ہے۔
نور حق پر سینہ آدم ربود. اس نظام نے انسان کے اندر اللہ نے جو اپنا نور رکھا تھا، روح رکھی تھی، نفخت فیہ من روحی، وہ نکال کر باہر کر دیا. تو یہ نظام ہمارا خراب ہے. البتہ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اگر کوئی ووٹ دینے کا کسی کو موقع ملتا ہے اور وہ دیانت ووٹ نہیں دے تو مجرم ہے، بددیانتی کا مجرم ہے، اللہ کے ہاں سزا پائے گا. اگرچہ یہ کوئی کاگنیزیبل آفنس نہیں ہو سکتا آپ کے قانون کے تحت، جسے آپ کہتے ہیں کہ قابل دخل اندازی ہے پولیس کو معاملہ، لیکن اللہ کے ہاں اخلاقی طور پر تو یہ قانون جو ہے یہ جرم ہے اور اس جرم کی سزا دینی پڑے گی. تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ اصل میں تو نظام کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک انقلابی تحریک اور اس کے لیے انقلابی قربانیاں دینی ہوگی، جس کے لیے ہم خود تیار نہیں ہوتے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اس کا دوسرا بھی سوال تھا کہ یہ سالانہ جو یہ جشن منائے جاتے ہیں مختلف اوکین کے، اس کی شرح. دیکھیے یہ یوم وفات اور یوم ولادت منانا اسلام میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور حضور کا بھی جو ہے وہ بھی اگر سب سے بڑھ کر محبت تو صحابہ کرام کو تھی نا حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو کبھی یہ جشن نہیں منائے. یہ ہم نے در حقیقت دوسروں کی نقالی کی ہے. عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بڑا دن مناتے ہیں، اور جو اسی طریقے سے اور دوسری قوموں کے اندر ہے، تو ہم نے بھی ان کے دیکھا دیکھی جو ہے یہ چیزیں ایجاد کر لی ہیں، ورنہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں. جی ابھی ہمارے پاس علیپا صاحب حیدرآباد سے ہیں. جی انیتا حیدرآباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی 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 فرمائیے. جی سر میرا اس کوشچن یہ تھا کہ آج کل جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اور جو ہماری مطلب معاشی حالت ہے، وہ ہم کس طرح سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں یا ریفارم کر سکتے ہیں سمپلی کہہ سکیں، اور وہ بھی اس طرح کے ہم اسلامک وے سے، اور جیسا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے اس کے حساب سے ہمیں کیا اپلائی کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو کیا اپلائی کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرے اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی غربت ہے، جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، وہ کچھ ختم نہ ہو تو کم از کم ہو سکیں. دیکھیے یہ تاریخ آپ جب دنیا کی پڑھیں گی تو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر ممالک جو ہے ان اسٹیجز سے گزرے ہیں. چارلس ڈکنس کے ناولز اگر پڑھے جائیں تو اس زمانے کا انگلستان جو تھا تقریباً وہی کچھ تھا جو آج ہمارے یہاں ہے. وہی سوشل ایونٹس موجود تھے. انہوں نے اس کی اصلاح کی، اسے سنوارا، اسے بنایا، اور آج ان کا معاشرہ بہت سی چیزوں سے جو ہے بہت کافی بہتر ہو چکا ہے. اب ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہماری محنت خاص طور پر یہ ہے کہ ان کی قوم کو قومیت کا تصور جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے کافی تھا. نیشنلزم، ریشیل نیشنلزم، وی آر اینگلو سیکسنس، وی آر جرمنس، وی آر ٹرکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہمارے پاس کوئی شے ایسی نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ کسی نسلی بنیاد پر نہیں بنا، کسی لسانی بنیاد پر نہیں پڑا. تو یہاں ہمارے پاس نہ کوئی لنگوسٹک نیشنلزم ہے اور نہ کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے. باقی رہ گیا کہ وطنی قومیت، اس کی نفی پر ہم نے ملک بنایا. وطنی قومیت تو گاندھی کا موقف تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے، یہاں بسنے والے سارے ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. وی آر ناٹ ون نیشن ود دی ہندوز آف انڈیا. اور ہم نے اس پر بھارت کو تلوا دیا اور اس کا اپنا ملک بنایا. لیکن پھر جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پھر وہاں پر اس اسلام کو قائم نہیں کیا. اب بھی جو وقت بھی گزر رہا ہے اسے غنیمت سمجھی ہم کہ شاید اللہ مہلت دے رہا ہے ابھی، اور اس کے لیے کمر کس لیں. اور یہ افراد سے شروع ہوا کرتا ہے معاملہ. افراد پہلے جو ہے انڈیویجولز وہ اب تیار ہو اس کے لیے کمر کس لیں کہ ہمارا جینا مرنا اب اللہ کے لیے ہوگا، دین کے لیے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی رحمت فرما دے گا اور حالات ہمارے درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی امجد صاحب ہیں اسلام آباد سے. امجد صاحب السلام علیکم. السلام. جی امجد صاحب. جناب میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر جی جی ہلو. ہاں بات کریں. جی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کافی دن پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے تخت یا تختہ کی پالیسی پہ بات کی تھی. کس پر؟ اور میں یہ تخت یا تختہ تخت یا تختہ کی بات کی تھی. اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، پنجابی طالبان ہیں اور جو طالبان ہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا ویو پوائنٹ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک وہ ایک شریر قسم کے انتقامی جذبے کا شکار ہو گئے ہیں.
امریکہ نے جو کچھ کیا ہے قبائلی علاقوں کے لیے کیا ہے، عام سرحد میں کیا ہے، ڈرون اٹیکس کیے ہیں، میزائل پھینکے ہیں، ایک میزائل پھینکا ہے 80 بچے مر گئے ایک اسکول کے اندر. نا جسٹ امیجن ان بچوں کے باپ ماں بھائی کوئی تھے کہ نہیں تھے، ان کے اندر کیا جذبات پیدا ہوں گے. اور ظاہر بات ہے کہ اب انہیں پھر یہ نظر آیا کہ یہ تو پاکستان کی فوج کی اجازت سے یہ کام ہو رہا ہے، امریکہ میزائل داغ رہا ہے ہمارے اوپر پاکستانی آرمی کی اجازت سے، ڈرون آ رہے ہیں پاکستان کی حکومت کی اجازت سے. اس سے ایک منفی رد عمل پیدا ہو گیا ان کے اندر، انسان کے اندر ہو جاتا ہے. اس انتقام میں وہ پاگل ہو گئے. لیکن ان کے اس انتقامی پاگل پن میں جو اصل ایلیمنٹ شامل ہوا ہے وہ را اور موساد کے ایجنٹ ہیں. وہ پروگرام یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدامنی ہو جائے، اور یہ امریکہ اور بھارت کی گرینڈ پالیسی ہے اس وقت اس ریجن کے بارے میں کہ یہاں پر جو ہے بدامنی ہو، ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے، اور ہمیں جواز مل جائے کہ جیسے سن 1971 میں بھارت داخل ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں کہ یہاں تو بدامنی ہے یا تو فساد ہو گیا ہے، یہاں سے لاکھوں ہندو شرناردھی ہمارے پاس ویسٹ بنگال میں آ گئے ہیں، لہذا وی ہیو ٹو